بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے وارنٹس ایشو ہو گئے گرفتاری کے، اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی خبر آئی، اور یہ وہی والا کیس ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے زیبا چودھری صاحب کے بارے، جو جج تھیں زیبا چودھری، ان کے اور جو پولیس کے آفیسرز کو جو انہوں نے ایک دھمکی دی تھی اپنی پبلک ریلی میں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا مارگلہ پولیس اسٹیشن میں اسلام آباد کے۔ تو اس میں چونکہ حاضری وہاں پہ نہیں ہوئی، اور اس میں جو آلدو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے جو دہشت گردی کی جو دفعات تھی وہ تو ختم کر دی گئی تھی، لیکن باقی جو دفعات تھیں وہ وہاں پہ قائم رہیں، اور ظاہر ہے اس سلسلے میں ان سے کہا بھی گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ انویسٹیگیشن میں شامل ہوں، لیکن وہ وہاں پہ شامل نہیں ہوئے۔ اور یہ ایک نیچرل کورس میں ایک، جس طرح میری جو اطلاعات ہیں کہ نیچرل کورس میں جس طرح ایک پھر اگر کوئی ملزم یا جس کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر ہو، اگر وہ حاضر نہ ہو انویسٹیگیشن کے لیے، تو اس کے متعلق پھر وارنٹس گرفتاری ایشو ہوتے ہیں، اور وہ علاقہ میجسٹریٹ کرتا ہے، اور یہی کام ان کا ہوا۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے ایک ٹینشن کا سا ماحول پیدا ہو گیا، اور یہ ایک خدشہ ہے، بہت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے مختلف بہانے مطلب ہے کہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسے ہی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی خبریں آئیں، تو بنی گالہ میں وہاں پہ مراد سعید اور امین گنڈا پور جو ہیں، وہ ان کی ایک جوائنٹ بریفلی ایک پریس ٹاک ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو کہہ دیا کہ جی آپ یہاں آ کے جمع ہو جائیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں۔ اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا، اور یہ والی بات کہ جی چونکہ عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہیں، وہ کرپٹ لوگوں کے اگینسٹ ہیں، وہ این آر او، ساری وہی والی بات، سازش والی بات، امریکہ والی بات، سب وہ بات کر کے وہی والی بات کہ جی یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کسی بھی لحاظ سے۔ اور اب امید یہ ہے جو کہ جی اس کال کے بعد، اور لوگ یہاں پہ جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، عمران خان صاحب کے اریسٹ کا خطرہ تھا، تو وہاں پہ کافی لوگ جمع ہو گئے، تو ابھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ اب لوگ وہاں پہ کافی جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ لیکن پہلی دفعہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی سیریس موو نہیں تھی اریسٹ ان کو کرنے کی، اور ابھی بھی میری جو اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے اریسٹ کرنے میں یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک روٹین کا میٹر ہے، جب مقدمے میں آپ کسی میں جب ہو تو آپ پولیس کی انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوتے، تو علاقہ میجسٹریٹ کی طرف سے اس قسم کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں ایشو ہوتے ہیں، اور وہ اسی قسم کی بات عمران خان صاحب کے تعلق اب ایشو ہوئی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گرفتاری کی کوئی بھی ایفرٹ کی جائے گی، اور اگر فرض کریں کہ حکومت ان کو گرفتار کرتی ہے، اور اس ایشو کے اوپر میری ذاتی رائے میں یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل غلطی ہوگی حکومت کی، اور اس سے عمران خان صاحب کو نقصان نہیں بلکہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اگر حکومت میں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کی بات، جو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کے ذہن میں اس طرح کی بات ہے، ایون رانا ثناء اللہ جو بہت اپیرنٹلی بہت چیزوں میں اگریسو ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات سوچ رہے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی پی ایم ایل این کی، اور جس میں مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی موجود تھیں، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ موجود تھے، تو اس میں ایک بات ظاہر ہے وہ جو نظر آئی کہ جو لوگ ایک ہاکش مطلب ہے کہ تھوڑا سا اگریسو سٹانس رکھتے ہیں عمران خان کے اگینسٹ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، تو وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے وہ ہمیں چیز نظر آئی، اور وہ بلکہ حکومت سے گلہ کرتی نظر آئیں کہ جی جو ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے گرفتاری کی بات نہیں کی، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے خلاف سٹرن ایکشن لیا جائے، اور انہوں نے یہی بات مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے لیا نہیں، لیکن یہ کہ جی انہوں نے فوج پہ حملے کیے، یہ کیا وہ کیا، اور مطلب ہے کہ جو اس طرف سے بھی جو ایکشن ہونا چاہیے تھا، مطلب یہ کہ مریم نواز صاحبہ اور کچھ اور بھی لوگ ہیں ایسے پی ایم ایل این میں جو کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے، لیکن اس کیس میں اریسٹ نہیں دیکھ رہا، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں اریسٹ کیا جائے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ اس طرح کی جو تھنکنگ ہے جو ایون حکومت کے اندر ہے بھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو شاید پرائم منسٹر شہباز شریف نہیں سنیں گے،
کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل غلطی ہوگی ایسی کہ جو کہ ظاہر ہے کہ جس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے حکومت کو، اور اس کا فائدہ نہیں بلکہ وہی جو بات پہلے میں جو کہتا کہ اس کا نقصان ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہ آج ہی عمران خان صاحب نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے کنٹمپٹ جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں اسی کیس میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو جج زیبا چودھری صاحبہ تھیں، ان کے متعلق جو بات کی تھی اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا جو ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا، لیکن اس میں انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور آلدو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ ان ججز میں سے ہیں جو کہ مطلب ہے کہ لینیئر ویو لیتے ہیں، اور وہ اگر سمجھتے ہیں اور جس قسم کی معافی، حالانکہ اگر مگر کے ساتھ عمران خان صاحب نے معافی اس میں بھی لکھی، اپنے جو جواب دیا، تو اگر اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ قبول کرتی ہے عدالت کے نہیں۔ جنرلی بہت سی عدالتیں جو ہیں وہ انکنڈیشنل اپالوجی کا لفظ سننا چاہتی ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ کہ جی ہم اپنے آپ کو جس کے اوپر الزام ہوتا ہے کنٹمپٹ کا، تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ایٹ دا مرسی آف دا کورٹ، اس طرح کی بات۔ تو عمران خان صاحب کے ہر جواب میں اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اب یہ کیس جی کتنا ان کے لیے اس کا اب کیا رخ ہوگا، یہ عدالت چونکہ 2 دفعہ ان کا پہلے جواب جو ہے وہ ریٹن جو آنسر تھے ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اب یہ تیسرا ایفیڈیوٹ آیا اب، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ شاید کہ انکنڈیشنل اپالوجی کا ورڈ لکھا ہونا چاہیے، لیکن اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چونکہ اس لحاظ سے سب جوڈس میٹر ہے، تو یہ اینی ہاؤ کورٹ کا فیصلہ ہے، کورٹ نے دیکھنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ لیکن عمران خان کی ادروائز جو ہے میرا خیال ہے کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو گورنمنٹ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیگل ایکشن جو گورنمنٹ لے گی، اور جس کے لیے وہ آلریڈی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی رانا ثناء اللہ کے انڈر، یہ جو سائفر والے ایشو کے اوپر یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی ایجنسی جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور جب اس طرح کی انویسٹیگیشن اور اس کا جو آؤٹ کم ملا اور جس طرح کی، تو اگر فرض کریں کوئی کیس بنا اور کوئی تو وہ میرا خیال ہے کہ جی اس میں اس کمیٹی کے سامنے کس قسم کی بات آتی ہے، وہ کیا ریکمینڈ کرتی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہوگی۔ آلدو پی ایم ایل این کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ والا مسئلہ جو ہے عمران خان کا والا مسئلہ، یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ چونکہ اتحادی بھی ہیں سارے، اور وہاں پہ آرٹیکل 6 کی بھی بات کی گئی کہ ان کے خلاف غداری کا کیس تاکہ مقدمہ بنایا جائے۔ تو یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ خیر اینی آؤ دیکھنا ہے آگے چل کے، لیکن یہ بھی مجھے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ مشکل لگتا ہے کہ آلدو جو چیزیں انہوں نے کہیں، یہ جو سازش والا جو ایلیمنٹ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے ساری پلاننگ کی، اس کو کانسپریسی بنانے کی کانسپریسی کی، تو وہ جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہے ایک سیریس نیچر کی ہیں، لیکن یہ غداری تک یا آرٹیکل 6 تک یہ ایشو بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میرے اس بارے میں تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔